الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. صدق الله العظيم. ثم بعثنا بعث يبعث بھیجنا من بعده اس کے بعد رسولاً پیغمبر، یہ نکرہ لایا ہے مختلف پیغمبر، کئی رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، یعنی ان رسولوں کے قوم کی طرف کئی رسول نوح علیہ السلام کے بعد آئے. فجاءوہم بالبینات، وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. جاء یا جیء کے معنی آنے کے آتے ہیں، لیکن اس کا صلہ با آ جائے. جئ بالماء، پانی لاؤ. جاء بالماء، پانی لایا. جاءوہم بالبینات، واضح دلائل لے کر آ گئے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، فما کانوا نہیں تھے وہ، لیؤمنوا کہ ایمان لے آتے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. بما اس چیز پر، کذبوا من قبل، کذبوا به کہ اس کو جھٹلایا تھا، من قبل اس سے پہلے، یعنی جس کو ایک دفعہ انہوں نے جھٹلایا پھر اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں تھے. کذالک نطبع، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں. طبع مہر لگانا. علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. انسان کے اعمال میں ایک چانس ہوتا ہے کہ واپس رجوع کر لیں. بعض دفعہ گناہوں کی ایسی نحوست ہوتی ہے کہ بالکل دل زنگالود ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اعمال کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گئے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو پھر اللہ بعضی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مہر لگا دیتے ہیں کہ اب آ جاؤ، قیامت ہوگی تو وہاں تمہارے ساتھ دیکھا جائے گا. کذالک نطبع، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان کوئی غلطی کر جاتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ گناہ، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، گناہ نہ سنجھاؤ، نہیں آتا ہمارے اوپر یہ گناہ. مطلب کوئی غلطی کا، نافرمانی کا کوئی کام ہو گیا، فوراً کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے، یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ سدھر جاؤ. اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس لیے جب بھی کوئی کسی غلطی ہو جائے انسان سے، نافرمانی، اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جاتی ہے
مختلف قسم کی پریشانیوں کی شکل میں. اور ایک بڑی پکڑ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. بعض گناہوں کی پکڑ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نیک اعمال کی توفیق اللہ رب العزت ان سے چھین لیتے ہیں، پھر نیک اعمال کی طرف اس کا دل نہیں لگتا. یہ بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جری ہو جاتا ہے اپنے گناہ پر اور فخر کرنے لگتا ہے اور کھلم کھلا ایک قسم کی چیلنج کی صورت میں آ جاتا ہے. تو اس وقت پھر چانس جب گزر جاتا ہے اللہ ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتے ہیں. تو ان سرکشوں کے دلوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. گویا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے جی سر نہیں، یہ مکی آیت ہے، مکی ہے. اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے. مکی زندگی بہت زیادہ سخت تھی نا، وہاں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، تکلیفیں بہت زیادہ. مدنی زندگی میں اتنی نہیں تھی، مکی زندگی میں زیادہ تھی. تو اللہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں ان واقعات کو، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ آگے بھی آ رہا ہے، تفصیل سے آ رہا ہے. یہاں صرف تسلی کی وہ باتیں ان کو بتا دی گئی. کیا فرمایا کہ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، بعث کا لفظ یہاں بھی آیا، ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اس نے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیں. پھر دونوں کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. کس طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے ملأ کی طرف. ملأ یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے کہ اس میں جمع، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ کابینہ، کیبنٹ. ہاں، کہ فرعون اور اس کی کیبنٹ کی طرف ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا. اور اس زمانے میں کابینہ کی شکل آج کی طرح تقریباً یہ ایک ہی سلسلہ چلا رہا. اس وقت تو سردار کہا جاتا تھا، ملک کہا جاتا تھا. تو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے تھے. آج کل جیسے مشیران اور وزراء، ان کی ایک کمیٹی ہے، کابینہ ہے. تو ملأ یعنی وہ طبقہ جو بادشاہ کے بعد اس کے کاموں کو سنبھالنے والے، تو اس کو ملأ کہا جاتا ہے. الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اپنی نبوت کی نشانیاں دے کر. وہ نشانیاں کیا تھی کہ 9 آیات کا آتا ہے، 9 آیتیں تھیں، 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں. آپ کو یاد ہوں گی شاید کہ ید بیضا اور عصا اور قمل ضفادع کہ کیا کہتے ہیں اس کو، مینڈکوں کا عذاب ان کے کہنے پر آ گیا، اور مختلف قسم کے 9 عذاب آ گئے ان کے اوپر. اور نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، عصا، ید بیضا، یہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. یہ ایسی نشانیاں تھیں کہ یہ جادو والی نشانیاں نہیں تھیں. جیسے جادوگر لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، تو جادوگروں اور ان کے کاموں میں فرق ہوتا ہے کہ وہ جادوگر کبھی ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ایسی نشانیاں نہیں دکھاتے. اور جب بھی جادوگر اس قسم کی نشانیاں دکھانے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے سلب کر دیتا ہے. آج تک کسی نے نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی نشانی ایسا دکھانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے. تو یہ فرعون اور اس کی سرداروں کے پاس نشانیاں، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے بھیجا. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی، جرم میں مبتلا، جرم کے خوگر قوم تھی. تو مجرم قوم تو پھر راہ راست پر
نہیں آتی. انہوں نے تکبر کیا. فلما جاءہم الحق، جب آیا ان کے پاس حق، سچی بات، اللہ کی طرف سے حق بات جب آ گئی، من عندنا، ہمارے طرف سے، قالوا ان ھذا لساحر مبین، تو کہنے لگے کہ بے شک یہ تو کھلا جادو ہے. لسحر مبین، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، سحر جادو کو کہتے ہیں. لسحر مبین، یہ کھلا جادو ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا، یہ لوگوں کو دین اور دینداروں سے دور رکھنے کا حربہ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جو حق بات لے کر آئے ان کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کرو کہ لوگوں کی نفرت ہونے لگے. تو جادو جب انہوں نے دیکھا، یہ معجزات جب دیکھے، تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب لوگوں کو ہم کیسے وہ کر لیں، سمجھائیں، یہ تو چلے جائیں گے اس کے پیچھے. ایک دم ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ اس کا جادوگروں کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا یہ جادو سیکھ کے ہمارے پاس جادو کرتا ہے. تو لوگ تو سیدھے سادے ہوتے ہیں پھر، اور دماغ نہیں استعمال کرتے، جس کو دیکھتے نہیں پرکھتے نہیں ہیں، بس جو کہا سنا اس پر یقین کر لیا، جو کہا سنا اس پر یقین کیا انہوں نے. ہمارے شیخ تقی عثمانی صاحب چترال کے دورے پر آئے تھے، تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ یہودی بڑے چالاک لوگ ہوں اور بہت ہی ان کے پاس تحقیقات ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو وہاں دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو اب سارے عیسائی ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. جب کوئی مسلمان کسی کو دیکھتے ہیں تو جب پاکستان اور اسلامی ملکوں میں لوگ چلے جاتے ہیں نا، تو تب جا کے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ تو کوئی خونخوار نہیں ہے، کچے کھانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ تو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. اور وہاں بیٹھ کے ان کو ایسا باور کرایا جاتا ہے کہ جب جیسے ہی آپ مسلمانوں کے پاس جائیں گے تو یہ آپ کو نوچ کے کھا جائیں گے. یہ کھانے گویا کہ آدم خور قسم کے اس قسم کی ایک تصویر دکھائی گئی. تو ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ عیسائی لوگ کیا تحقیق نہیں کرتے پھر اس بات کے پر؟ اور یہ سارا پروپیگنڈا یہودیوں کا ہے. تو عیسائی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ان کی مثال میں نے اس لیے دی کہ وہ پوری دنیا میں کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں وہ نہیں گیا ہے. یعنی دنیا اس وقت ان کا، ہاں تقی عثمانی صاحب، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں وہ گیا نہیں ہے، اور ان کا سفر ہمیشہ ہی رہتا ہے، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے سفر کے دوران لکھی ہیں. تو ہم نے پوچھا، ان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا کہ دنیا گول ہے، وہ مغرب سے کراچی سے نکلا تھا اور مشرق کی طرف سے واپس داخل ہوا تھا کراچی میں. تو اس مضمون کا نام ہی، تو وہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا. ہم نے کہا یہ عیسائی لوگ کیا تحقیق نہیں کرتے؟ کہا نہیں، وہ سیدھے سادے لوگ ہیں عیسائی. یہ ان کی حالت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ایسے مصروف ہے کاموں میں، صبح سے شام، شام سے صبح. عیسائی لوگ، یہودی بھی مصروف تو ہیں کاموں میں. اللہ نے سکون چھینا ہوا ہے ان لوگوں سے. یہ فاسٹ فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کی ایجاد ہے کہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانے کا ان کو ایسا موقع نہیں ملتا، تو فاسٹ فوڈ پہ گزارا ہوتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے کرتے اپنا بس کھا لیتے ہیں. وہ مرتے دم تک یہی ہوتا ہے ان کا. بوڑھے ہو جائیں تو پھر وہ اولڈ ایج سینٹر میں کہیں داخل کیا جاتا ہے، اور نہیں تو بس اسی طرح کی زندگی ہے. کہتے یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ صبح نکلتے ہیں تو شام کو جب گھر آ جاتے ہیں تو ٹی وی آن کرتے ہیں، ٹی وی پر قبضہ یہودیوں کا ہے. پوری دنیا کے میڈیا پر دو چیزوں پر قبضہ یہودیوں کا ہے، ایک میڈیا پر اور ایک کاروبار پر، بزنس جو جتنا بھی وہ ہے اس کے اوپر، ہاں معیشت پر اور میڈیا پر قبضہ ان کا ہے. تو ٹی وی میں سارے پروگرام تو ان کی مرضی سے چلتے ہیں. تو وہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، اور ٹی وی میں ایسی تصویریں دکھاتے ہیں کہ جیسے مسلمان خونخوار ہیں اور کھا جانے والے ہیں، کچے کھا جانے والے ہیں. تو ان کا بھی دماغ اسی طرح بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ کھا جانے والے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. تو ہمیشہ سے دین اور دینداروں سے دور رکھنے کا بہترین حربہ یہی استعمال کیا جاتا ہے. فرعون کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج تک قیامت تک ہوگا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو، لوگ ان سے بددل ہو جائیں گے
اور لوگ اپنی تحقیق کریں گے نہیں، اور پھر جب بد دل ہو جائیں گے لوگ تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. کہتے ہیں پہلا پروپیگنڈا انہوں نے کیا کرنا تھا کہ ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ کھلا جادو ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کے جواب میں کہا مقولہ، کیا کہا؟ اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے پاس آیا؟ یعنی ایک حق ہے جس کو تم سمجھتے بھی ہو کہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر یہی بات کہتے ہو. اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ باڈی لینگویج اور کچھ ایک قسم کا اسٹریس اس پہ کو اوپر دیا جاتا ہے. یہ مقولہ کچھ اس طرح کا ہے، جیسے میں اب کہتا ہوں نا کہ یہ ٹوپی ہے میری، اور آپ سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، اور آپ کہیں کہ یہ آپ کے واسکٹ ہے یا آپ کا جوتا ہے، تو میں غصے میں کہوں گا تھوڑا سا تعجب کے ساتھ کہ جوتا ہے یہ. تو یہ اس قسم کا سوال ہے کہ اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ؟ یعنی تم سمجھتے بھی ہو، یہ جو بڑے لوگ تھے وہ سمجھتے بھی تھے کہ جادو نہیں ہے یہ، لیکن وہ اپنے اس میں کہہ رہے تھے سمجھ کے اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر لوگ تو کبھی فلاح نہیں پاتے. ساحر لوگ تو جب مقابلے میں آ جاتے ہیں، جب اس قسم کی ہدایت کی بات کر کے آ جاتے ہیں، وہ تو پھر کسی کام کے نہیں رہتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نہ دنیا میں وہ فلاح پاتے ہیں نہ آخرت میں. ولا یفلح الساحرون، اور ساحر لوگ، جادوگر لوگ فلاح نہیں پاتے. قالو، تو وہ کہنے لگے، یہ ملأ فرعون کے جو کابینہ تھی وہ کہنے لگے کہ اجئتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس؟ جاء یجیء من آنا، حمزہ استفہام، کیا، نہ ہمارے پاس. اجئتا متکلم مخاطب کا صیغہ ہے نا، جئتا آپ آئے، اجئتا کیا آپ آئے، اجئتنا کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں. لتلفتنا التفات، رخ موڑنا، توجہ ہٹانا. لتلفتنا، ہمارے توجہ ہٹانے کے لیے، ہمیں موڑنے کے لیے، یعنی ذہنی طور پر موڑنے کے لیے. کس طرف؟ اما وجدنا علیہ آباءنا، اما ان چیزوں سے، یہ ہے ان ما، ان چیزوں سے، نون اور میم ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ادغام ہو جاتا ہے. اما ان چیزوں سے، وجدنا ہم نے پایا، وجد یجدو پانا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس کام پر، جن رواج اور کاموں پر پایا ہے، اس سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے آئے ہو تم، اس سے ہمیں موڑنے کے لیے آئے ہو. گویا کہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمارے باپ دادے کا مذہب تو عبادت فرعون تھا، آپ ہمیں عبادت فرعون سے نکال کر عبادت اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، فرعونی نظام سے اسلامی نظام کی طرف لانا چاہتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَا، اور بڑائی تمہاری ہو جائے. اب کبریا جس کو ہم کہتے ہیں نا لٹموشی، بڑا ہونا، کسی علاقے کا سردار ہونا، یہ سرداری تمہارے لیے ہو جائے. تمہیں گویا کہ وہ ملأ جو تھے وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ نبی ہے. اب لوگ ان کو اگر ہم بھی کہہ دیں کہ یہ نبی ہے تو سارے لوگ کن کی بات مانیں گے؟ جب سارے ہی لوگ اس کی بات مانیں گے تو ہماری سرداری تو گئی، ہماری سرداری تو گئی. اور سب سے بڑی رکاوٹ دین میں یہ ہوتی ہے کہ اپنی وجاہت، اپنی سرداری جانے کا خطرہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو پھر پروپیگنڈوں پہ آتے ہیں، سحر ھذا، یہ جادو ہے، یہ ہمیں باپ دادا کی ان سے وہ ہٹانا چاہتا ہے. تو طرح طرح کے پروپیگنڈا کر کے بڑے لوگ ایسا کرتے ہیں، چھوٹے پھر چھوٹے تو چھوٹے ہیں، ان کی بات مان کے چلتے ہیں. پھر وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَا، اور تم دونوں کی سرداری ہو جائے. فی الارض، ملک پر. یہ ارض کا لفظ زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، علاقے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. فی الارض، ملک میں تمہاری بڑا حکومت ہو جائے. لکم الکبریاء فی الارض، تاکہ ہو جائے ملک میں حکمرانی تمہاری، تم امر حکمرانی کے لیے ایسا کرتے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو
کہ اگر یہ حق واضح ہو گیا لوگوں کے اوپر تو لوگ سب ان کی مانیں گے. جب ان کی مانیں گے تو ہماری حکومت گئی, مصر پر پھر حکومت ان لوگوں کی آ جائے گی. وما نحن لکما بمؤمنین, اور نہیں ہے ہم لکما تمہارے لیے بمؤمنین ایمان لا, ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, ان دونوں. ٹھیک, آگے پھر اور وہ شروع ہو جاتا ہے. توجہ ہٹائیں, ہمیں موڑ دیں. ہاں, تالیفہ یلتف, التفات اسی سے نکلا ہے باب افتعال کے. التفات میں توجہ دینا, لتلفتنا, تاکہ ہماری توجہ ہٹائیں, ہمیں متوجہ کر, ہماری توجہ ہٹائیں کس چیز سے؟ اما وجدنا علیہ آبانا, ان چیزوں سے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. یعنی باپ دادا جو کرتے تھے اسے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں آپ. اجئتنا, کیا آپ آئے ہمارے پاس. کیا جا یجو آنا, اجئتنا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں. ترجمہ دوبارہ سنیں. ثم بعثنا من بعده رسلا, اس کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے, مختلف رسول بھیجے, الی قومہم, ان کی قوم کی طرف. فجاؤہم, تو وہ ان کے پاس آئے, بالبینات, واضح دلائل کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا, وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. بما کذبوا بہ, جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا تھا, من قبل, اس سے پہلے, یعنی پہلے جس چیز کو جھٹلایا تھا اس پر وہ دوبارہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. نطبع متکلم کا صیغہ. ثم بعثنا, پھر ہم نے بھیجا, من بعدہم موسیٰ و ہارون, ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو, الی فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس, بآیاتنا, اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ, بآیاتنا, اپنی آیات کے ساتھ, نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا, تو انہوں نے تکبر کیا. یہ آیات سے وہ نشانیاں معجزات بھی ہیں اور اللہ کے احکامات بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو لے کر ان کے پاس آئے. فاستکبروا, تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم قوم تھی. فلما جاءہم الحق, جب آیا ان کے پاس حق, من عندنا, ہمارے پاس سے, جب ہماری طرف سے ان کے اوپر حق ان کی طرف آ گیا. قالوا ان ھذا لسحر مبین, کہنے لگے کہ یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ, موسیٰ نے کہا, اتقولون للحق لما جاءکم, جب حق تمہارے پاس آیا تو اس کے بارے میں کہتے ہو. اسحر ھذا, کیا جادو ہے یہ. ولا یفلح الساحرون, اور حالانکہ, واو حالانکہ فلاح نہیں پاتے جادوگر. قالوا اجئتنا, کہنے لگے کیا آپ آئے ہمارے پاس, لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, تاکہ آپ ہمارے باپ دادوں کو جس پر ہم نے پایا اسے ہمیں ہٹانے کے لیے, اسے ہمیں ہٹانے کے لیے. وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور ہو جائے تم دونوں کے لیے ملک میں حکمرانی, بڑائی, سرداری. وما نحن لکما بمؤمنین, اور نہیں ہے ہم تم دونوں کے اوپر ایمان لانے والے, اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے